شام کے گزرتے ہی سینکڑوں لوگ اس مسجد میں افطار کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ صدیوں پرانا رواج ہے۔ افطار کی تاریخ اسلامی روایت میں گہری جڑیں رکھتی ہے۔ اس کی جڑیں اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اور پانی سے روزہ کھولا۔ افطار کا اجتماعی پہلو جہاں لوگوں کے درمیان کھانا بانٹا جاتا ہے، یکجہتی اور معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ترجمان اور مسجد کے افطار کے منتظم محمد عثمان عطاری نے کہا، الحمدللہ ہم روزانہ ہزاروں لوگوں کے لیے افطار اور سحری کا انتظام کرتے ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ یکم رمضان سے لے کے 30 رمضان تک روزانہ ہزاروں افراد کی سحری افطاری کا بڑا بہترین اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور جو ہمارے قریب ہاسٹلز ہیں یا ایسے افراد جو رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ رمضان میں بہت سارے ہوٹل بند ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین ہر سال سحری افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ افطار ایک بھرپور سماجی و ثقافتی روایت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ بات خاص طور پر اسلامی سنہری دور میں واضح تھی، جب مالدار افراد مسلمانوں میں خیرات اور اتحاد کو فروغ دینے کے لیے شاندار کھانے کی میزبانی کرتے تھے۔ مسجد میں افطار کے لیے آنے والے ایک شخص میاں محمد منیب نے کہا، الحمدللہ یہاں افطار اور سحری کے بہترین انتظامات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جی، یہاں سحری افطاری ہوتی ہے اور دنیا کا بہترین نظام ہے، کوئی ہل چل نہیں ہے، کوئی بہترین کھانا ہوتا ہے اور باورچی کا بہترین جناب وہ ہے انتظام ہے۔ اتنا صاف ستھرا کھانا کسی جگہ پر نہیں ملتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ افطار کا یہ رواج مسلم اکثریتی ممالک میں پھیل گیا۔ اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے یونیسکو نے 2023 میں افطار کو غیر مادی ثقافتی ورثہ قرار دیا، جس میں خاندانی تعلقات کو مضبوط کرنے، خیرات کو فروغ دینے اور ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے میں اس کے کردار کو سراہا گیا۔ آج تک افطار کے طریقے خطوں اور ممالک کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن یہ روحانی اور اجتماعی اہمیت کو برقرار رکھتا ہے۔ پاکستان ایک مسلم اکثریتی ملک ہے، جہاں اس کی 24 کروڑ آبادی کے 90% سے زائد لوگ اسلام پر عمل کرتے ہیں۔